ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے وابستہ فرمایا اور اپنی معرفت و اپنے رسول کی معرفت سے سرفراز فرمایا، یعنی اہل ایمان سے اللہ نے ہمیں فرمایا۔ یہ اس کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ نعمت عظیمہ ایسی ہے کہ ہم زندگی بھر بھی دنیا بھر کی دولت لٹا کر کے بھی اگر اس کو پانا چاہیں تو کبھی اس کو ہمیں اپنی طاقت سے حاصل کیا نہیں جا سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان، جب تک کہ ہمیں ہدایت نہ عطا فرمائے ہم ہدایت سے قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے طلب سے پہلے، ہمارے مانگنے سے پہلے، ہماری جستجو سے پہلے اللہ نے ہمیں ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا، اور آپ ہی سے ساری نعمتیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں پوری مخلوق پر، پوری کائنات پر جاری وہ ساری ہوتی ہیں۔ اور آپ کی زبان کو اللہ تبارک و تعالی کن عطا فرما دیا کہ آپ جیسا فرما دیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ سرکار جو بول دیں ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ سرکار کی زبان سے جو نکل جائے اس کو خدا ضرور فرماتا ہے۔ یہ مقام محبوبیت ہے، اور سرکار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی جو اولیاء کاملین صالحین ہوتے ہیں ان کی زبانوں کو بھی سرکار کی اس عظیم برکت سے، ان کی برکت و نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ وہ اولیاء کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جو نکل جاتا اس کو خدا ضرور پورا فرما دیتا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں اپنے محبوب بندوں کو دوسروں سے جدا مقام عطا فرمایا ہے۔ عام بندے، عام انسان اور اللہ کے خاص بندے جو محبوب ہیں ان کا مقام الگ ہے، ان کے درمیان فرق ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کی شان الگ اور ممتاز ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے ان کے ساتھ اپنی رحمت کے معاملے فرما دیتا ہے۔ کبھی سامنے ان کی جو چیز ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے کرامت کے طور پر نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو کبھی ان کی نگاہوں سے دور بھی ہوتی ہے چیزیں، مگر بطور کرامت ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے۔ اور یہ حق بات ہے کہ قیامت تک کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا، انکار کرنا، یہ گمراہی، ضلالت اور جہالت ہے۔ راہ حق سے، راہ مستقیم سے بھٹک جانے کی علامت ہے۔ قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جب تک کہ دنیا میں باقی رکھنا ہے، اس وقت تک کہ اللہ کے محبوب بندے اولیاء بھی رہیں گے، اور اولیاء سے کرامتیں بھی ظاہر ہوتی رہیں گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں جب کرامت ظاہر ہو جائے، ہم جو چاہیں وہ کرامت ظاہر ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب جیسے منظور ہوگا اپنے محبوب بندوں سے ان کرامتوں کا اظہار فرماتا ہے۔
مقام محبوبیت ایک عظیم مقام ہے، وہ سب کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جس بندے کو مقام محبوبیت سے سرفراز فرما دیا جاتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اکرام ہوتا ہے۔ اور سید المحبوبین جو ہے تمام محبوب بندوں کے پیشوا و سردار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو واقعات صحابہ کے زمانے میں صادر ہوئے ان کو دیکھ کر کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان اللہ تعالیٰ نے جدا رکھی ہے، عام بندوں کے جیسا انہیں سمجھا نہیں جا سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے پوچھا، جب حج کی فرضیت کی بات ہوئی تو سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے یا صرف زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے؟ مثال کے طور پر جیسے جو 5 عبادتیں فرض ہوئیں، جیسا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا خالقیت کا اقرار کرنا اور اس کے رسولوں کی رسالت بالخصوص محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر اللہ کی تمام جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، مخلوقات پیدا فرمائے ہیں وغیرہ، ان پر ایمان رکھنا ہے، ایمان لانا ہے۔ ایمان تو ایک اول چیز ہے، اس کے بعد مرحلہ ہمارا آتا ہے نماز کا جو 5 وقتہ فرض ہے، ہر دن میں 5 وقت فرض ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی رمضان کے روزے مبارکہ ہیں جو رمضان المبارک کے ہر مہینہ جب بھی سال میں وہ مہینہ آئے گا وہ مہینہ بھر روزہ رکھنا ہمارے پر ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ بھی جب بھی الحمدللہ رب العالمین، زکوٰۃ سال میں جب بھی اس کے مال پر 1 سال گزر جائے جو حاجت اصلیہ ضرورت سے زائد مال ہے، جب بھی سال گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نماز ہر روز فرض ہے، رمضان کے روزے ہر رمضان میں فرض ہیں، زکوٰۃ سال میں جب بھی اس پر مال کے اوپر سال پورا گزر جائے اس وقت پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اب اسی کے ضمن میں جب حج کی بھی فرضیت کا قول آیا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پر حج کرنا فرض ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا قال لا ولو قلت نعم لوجبت، فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، اب یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا ذکر یہ بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا دیا اپنے صحابہ کو، اور صحابہ نے اس کو مان کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول جب چاہتے ہیں وہ جس طرح چاہتے ہیں شرع کا معاملہ ویسے ہی ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہر سال فرض نہیں ہوگا۔ پھر سرکار آگے فرماتے اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تم پر ہر سال حج کو فرض کر دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زبان کا جو بیان ہے وہ ہمیں کیا بتاتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مختاری عطا فرمائی ہے، اختیار عطا فرمایا ہے، وہ چاہیں تو زندگی میں صرف 1 مرتبہ عبادت کو فرض کر دیں، اگر چاہیں تو ہر سال عبادت کو فرض کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور تمہارے رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اپنا لو، جو حکم دیں اس پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، زبان مبارک سے جو جملے نکل جائیں اللہ تعالیٰ ان جملوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے تو فرمان کا کیا ہے کہ فرمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابن ماجہ میں کچھ حدیث کے الفاظ زائد ملتے ہیں اس میں کیا ملتے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم پر سال حج فرض ہو جائے اور نہ کرنے کی صورت پر تم پر عذاب نازل ہو جائے، یعنی تم پر عذاب ہوگا، اگر نہ کرتے تو عذاب کیے جاتے، عذاب دیا جاتا تم کو، مگر میں نے تم کو صرف زندگی میں ایک مرتبہ فرض کر دیا تو اب صرف زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوگا۔ مگر اگر کوئی بار بار کرتا ہے تو اس کی خوش نصیبی ہے، اس کا مقدر ہے، مگر فرض تو صرف ایک مرتبہ، فرض تو صرف ایک مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے ہی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا تھا وہ بہت سست چلنے والا گھوڑا تھا، بہت سست چلا کرتا تھا، طاقت قوت نہیں تھی، کمزوری تھی، اس قدر اس کے اندر نقاہت تھی کہ اس کو چلنا تک دشوار ہوتا، آدمی کو اپنے اوپر سوار کر کے لے جانے میں تو اسے بہت تعمل، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس گھوڑے پر خود سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا کہ ابو طلحہ ذرا تمہارا گھوڑا تو لاؤ۔ حضرت ابو طلحہ گھوڑے کو خدمت میں حاضر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گھوڑے پر سواری فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت سے، جسم مبارک کے لگ جانے کی برکت سے اس کا حال یہ ہوا کہ سرکار نے فرمایا فلما رجع قال وجدنا فرسك هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى وفي روایت فما صدق بعد ذلك اليوم۔ فرماتے ہیں کہ سرکار